أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی کہ جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ ہم تلک منن پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 اور 115 کے حوالے سے پچھلے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ آج ہم اگلی آیات کے متعلق مختصر تفسیر ان کی بیان کریں گے، لیکن ایک آخری نقطہ آیت نمبر 115 کے حوالے سے جو باقی ہے وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے دوسرے سال بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، یعنی قبلہ تبدیل ہو گیا، بیت المقدس فلسطین میں ہے
یہ مدینہ منورہ سے شمال کی جانب ہے، اور خانہ کعبہ مکہ مکرمہ یہ بالکل اپوزٹ سائڈ جنوب کی طرف ہے۔ پہلے تقریباً 2.25 سال ہجرت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں شمال کی طرف منہ کر کے، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اور اس کے بعد جب حکم تبدیل ہوا کہ اب آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو اس پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ ایک ٹیسٹ رکھا ہے لوگوں کا کہ کون ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی فوراً اپنی ڈائریکشن تبدیل کر لیتا ہے، اور کون ہے جو کیڑے نکالتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، ہیلے بہانے کرتا ہے۔ صحابہ کرام دیوانہ وار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور فرما بردار تھے، چنانچہ مسجد قبلتین جو لوگ حج یا عمرے کے لیے وہاں جاتے ہیں انہوں نے دیکھی ہے، اس کو مسجد قبلتین کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ایک نماز 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی۔ یہاں کچھ صحابہ کرام عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی رسول مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے آئے۔ پہلی نماز جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی وہ عصر کی نماز تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ نماز مسجد نبوی میں پڑھی، اور فوراً ہی اپنے کسی کام سے یہاں آئے تو قبلتین والی اس مسجد میں دیکھا صحابہ کرام کو یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو اونچی آواز سے انہوں نے نماز کے دوران ہی ان کو پیغام دیا کہ میں ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں، اب قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ تو ان صحابہ کرام نے امام سمیت نماز کے دوران ہی اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ امام صاحب نے بالکل جنوب کی طرف خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا، اور مقتدی پھر کر یوں پیچھے آ گئے، اور یہ باقی نماز انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ اس لیے اس مسجد کو قبلتین کہا جاتا ہے۔ تو سبق یہ ملا کہ جو ہی حکم ملا، جو ہی پتہ چل جائے کہ اب رسول اللہ کی تعلیم یہ ہے، رسول اللہ کا حکم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، تو فوراً اپنی گردن جھکا دی جائے اور اس کے مطابق اپنا عمل بنا لیا جائے۔ اسی میں کامیابی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے یہ قبلہ تبدیل اس لیے کیا، ہم ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ کون کون ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سنتے ہی عمل پیرا ہو جاتے ہیں، اور کون ہیں کہ جن کو تردد رہتا ہے اور وہ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسری بات، یہودیوں کے لیے ایک پیغام تھا۔ ان کی کئی باتیں پچھلی آیات میں ہم ذکر کر چکے کہ بڑا ان کو ناز تھا، بڑا ان کو فخر تھا، بڑا غرور تھا۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ہم تورات کو ماننے والے،
اور یہ ان کی خام خیالی تھی، محض کسی بڑی شخصیت کی طرف نسبت یا رشتہ داری کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے ارشاد فرمایا، حضرت فاطمہ سے، کہ بیٹا اللہ کی عدالت میں جو میرٹ ہے اس کی تیاری کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں خاتم الانبیاء کی بیٹی ہوں، اس عظیم رشتہ داری کی وجہ سے اللہ مجھے ویسے ہی معاف کر دے گا۔ تو وہاں ایسا نہیں ہے، رشتہ داریاں نہیں چلیں گی۔ تو یہودی مختلف چیزوں پہ اپنی جو فخر کرتے تھے، اس میں ایک چیز ان کی یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس ہمارا ہے، اور اس کی طرف منہ کر کے مسلمان بھی نماز پڑھ رہے ہیں، گویا کہ ہم لیڈر ہیں، اور اسی فخر میں مرے جا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس غرور کو توڑا کہ نہیں، تم امامت کے قابل نہیں، امامت رسول اللہ کی ہے، رسول اللہ کے فالوورز کی ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ راست پر چلیں گے، ان کی امامت ہے، ان کی لیڈرشپ ہے۔ چنانچہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو بنا دیا قبلہ۔ یہ دو نکات تھے اہم جو قبلے کی تحویل کے حوالے سے ہمارے مفسرین کرام، محدثین کرام نے ذکر کیے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ۔ بہت سارے لوگوں کو غلطی لگی، یہودیوں کا ایک بڑا گروپ حضرت عزیر علیہ السلام کے بڑے متبع، بڑے محبت کرنے والے، عقیدت مند ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اتنا نیک آدمی، اتنا اچھا آدمی، یہ اللہ کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے۔ عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام ان میرڈ مریم سے پیدا ہوئے تو اللہ ان کے فادر، معاذ اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین مکہ وہ کہنے لگے فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ سب کے سب مشرک ٹھہرے، اللہ کی رشتہ داریاں نہیں ہیں، اللہ کا یہ کنبہ قبیلہ خاندان نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، یہ اس کی صفات ہے۔ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے نہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اس کا کوئی فیملی ممبر نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے، ہمارے ہاں کچھ لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے، آپ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں، نور من نور اللہ۔ نور من نور اللہ کے لفظی معنی یہ بنتے ہیں اللہ کی روشنی میں سے ایک روشنی، اللہ کے نور میں سے ایک نور۔ اگر اس کے پیچھے یہ مراد لی جائے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے
پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو روشنی دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کا ایک مینار ہیں۔ اندھیروں سے نکلنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ایک بہت بڑا نور ہے، ایک روشنی ہے۔ اگر یہ معنی لیا جائے، یہ نظریہ ہو تو کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان اس کائنات کا نور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے، اس کا ایک حصہ ہے، تو یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پوری سورت اس بات کی دلیل ہے۔ چنانچہ ہمیں شریعت یہ سکھاتی ہے، کوئی بھی ایسا جملہ جس کے معنی مشکوک بنتے ہوں، دونوں طرف بات جاتی ہو، اس سے اوائڈ کرو، اس سے اجتناب کرو۔ قولوا قولا سدیدا، صاف ستھری اور کلیئر کٹ بات کرو۔ جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے الفاظ آپ کے بالکل کلیئر ہو، ان کا کوئی دوسرا اور معنی نہ بنایا جا سکتا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک احتیاط کی، جو الفاظ ارشاد فرمائے، یہ لوز ہے، یہ بار بار خود بخود نیچے جاتا ہے، اس کو ہم کتنا چھیڑتے رہیں گے۔ جو حدیث ارشاد فرمائی، اتقوا الشبہات، ہر وہ کام، ہر وہ لفظ، ہر وہ سٹیٹمنٹ، ہر وہ فریز، ہر وہ جملہ جو آپ کو کسی شک میں ڈالتا ہو، اس کو چھوڑ دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ہم بہت ساری مثالیں پیش کر سکتے ہیں کہ جہاں ذرا برابر محسوس ہوا کہ لوگوں کو شک ہو سکتا ہے، وہاں فوراً تردید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت رمضان میں اپنی زوجہ مطہرہ کو گھر چھوڑنے گئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی کچھ لے کر، واپس جانے لگی، رات کا اندھیرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تک سیاف کرنے کی۔ پاس سے دو صحابی گزرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو ایک طرف کھڑا کیا اور ان کو بلائے طرف، اور فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ کے متعلق ہم کبھی سوچ سکتے ہیں؟ آپ کو کیوں یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، شیطان بہت خطرناک دشمن ہے، یہ کوئی موقع بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، لہذا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے۔ شک شبے کی کہیں گنجائش نہیں چھوڑنی ہے۔ جنازے کی نماز ہے، سامنے ڈیڈ باڈی پڑی ہے، کسی اپنے محترم کی، کسی بڑے آدمی کی، رکوع اور سجدے سے منع کر دیا، حالانکہ عبادت کا بڑا عام حصہ ہے رکوع بھی سجدہ بھی، منع کر دیا۔ ایک مسلمان، چلیں آج کے مسلمان کی بات چھوڑ دیں کہ یہ تو سلپ ہو گیا، صحابہ کرام
انہوں نے جنازے پڑھے یا نہیں پڑھے؟ رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، ان کے عمل میں شرک کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی تھی، ناممکن کہ کوئی صحابی کسی بت کو، کسی انسان کو، کسی مردہ شخص کو سجدہ یا رکوع کرے، نہیں ہو سکتا۔ وہ توحید میں اتنے پرفیکٹ لوگ تھے۔ لیکن اگر رکوع کرتے جنازے کی نماز میں، سجدہ کرتے، وہ تو اپنی طرف سے اللہ ہی کو کر رہے ہوتے، مگر دیکھنے والے غیر مسلم، یہودی، عیسائی، مشرک، ان کو شک ہو سکتا تھا، یا وہ طعنہ دے سکتے تھے، ہمیں منع کرتے ہو اور خود اپنے اس بڑے کے سامنے تم نے رکوع کیا، سجدہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس شک سے بچنے کے لیے، لوگوں کے طعنے سے امت کو بچانے کے لیے سجدہ اور رکوع اٹھا لیا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب یہ کہا جائے کہ نور من نور اللہ، یہ الفاظ مشکوک ہیں، آپ استعمال نہ کریں۔ طرح طرح کی تعویلات پیش کی جاتی ہیں کہ ہمارا مقصد تو یہ نہیں، ہمارا مقصد تو یہ نہیں۔ بھائی جب شریعت آپ کو کہتی ہے کہ جس میں ذرا برابر، جس عبارت میں، جس الفاظ میں، جس جملے میں ایک سے زیادہ معنی نکلنے کی وجہ سے شک پڑ رہا ہو، اس کو چھوڑ دو۔ وَلَا تَلْوُوا وَلَا تُعْرِضُوا، سورۃ النساء میں جب عدالتی نظام پر بات ہوئی، فیصلہ کرنا، گواہی دینا، اس کے احکام بیان ہوئے، تو گواہی دیتے وقت پابند کیا۔ ولا تلوو کا مطلب بتا رہا ہوں کہ الفاظ کو توڑ مروڑ کر کے پیش نہ کرنا، ایسا جملہ نہ بولنا کہ جج کو، قاضی کو آزادی مل جائے کہ جو چاہے معنی لے لے۔ ایسے الفاظ بولنا کہ جن کا ایک ہی معنی بنتا ہو، جج بھی باؤنڈ ہو جائے، صرف وہ معنی لے۔ اب پہلے بڑی ایک عام مثال دی جاتی تھی، روکو مت جانے دو، یہ ایک جملہ تھا۔ روکو مت جانے دو، یہ الفاظ 4 لفظ بنتے ہیں۔ اگر اس جملے کی پنکچویشن نہ کی جائے، کاماز وغیرہ نہ لگائے جائیں، تو دونوں معنی بنتے ہیں۔ روکو مت جانے دو، اب مطلب یہ ہو گیا کہ اس بندے کو روک لو، اس کو نہیں جانے دینا ہے۔ دوسرا معنی روکو مت جانے دو، نہیں روکنا۔ اب ایک ہی جملہ ہے، اس کے 2 معنی اور دونوں متضاد، ایک دوسرے کے الٹ بن گئے۔ شریعت روکتی ہے، نہیں کر سکتے تم ایسا، صاف ستھری بات کرو، تمہارے جملے کا ایک ہی معنی ہونا چاہیے۔ اور پھر جس چیز کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہو، اور شرک جیسی چیز اس کا راستہ کھلتا ہو، تو کتنا ضروری ہوگا اس سے بچنا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے بیان کیا، وقال اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ۔ اس طرح کی بات رب کے ساتھ شرک، اس کا کوئی فیملی ممبر سمجھنا، اس کے ساتھ کسی کی رشتہ داری بنانا،
یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ پاک ہے اس سے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، یہ زمین و آسمان پوری کائنات اللہ کی ملکیت ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے، سب اس کی مخلوق ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء، نبیوں کے بھی سردار، صحابی نے صرف اتنی سی بات کی، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں۔ ان کا یہ ہماری طرح کا عقیدہ نہیں تھا، مطلب ان کا یہ تھا جو اللہ چاہے اور جو آپ فرمائیں گے ہم وہ کر لیں گے، لیکن الفاظ ایک جیسے استعمال کر دیے، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ٹوکا، اجعلتنی للہ ندا، ارے تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، میں کون ہوتا ہوں چاہنے والا، میری مرضی ہو؟ نہیں، جو اکیلا اللہ چاہے۔ شک کی بات نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اب رسول کہہ رہے ہیں انا عبد اللہ و رسول، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی مخلوق ہوں۔ خاتم الانبیاء کہہ رہے ہیں، جو نبیوں، سارے نبیوں کا بھی سردار ہے، نبی کی شان فرشتے سے اوپر ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے عظیم ہستی نبی کی، کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول۔ پھر ان تمام انبیاء کرام اور رسولوں میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے اوپر۔ تو گویا کہ اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑی ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کا حصہ نہیں ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تنبیہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کا بندہ ہوں، اس کی مخلوق ہوں، میں اس کا پارٹنر نہیں ہوں، میرے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں جو اللہ کے ہیں۔ اللہ قادر مطلق ذات ہے، مجھے جتنی اجازت دے گا، جو حکم دے گا، میں تم تک پہنچاؤں گا، میرا کام صرف اتنا سا ہے، باقی میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میرے بھی نفع نقصان کا مالک وہ ہے۔ اتنے کلیئر الفاظ، پھر ہمیں کیوں تردد ہو؟ بس صرف اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ عقیدہ بالکل صاف واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی ابہام نہیں چھوڑا، اور خاص طور پہ جہاں بھی تو عقیدہ توحید پر چوٹ پڑتی ہو، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئر کر دیا۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دین کو اسی طرح، شریعت کو اسی طرح جس طرح نبی نے اپنے صحابہ کرام کو سکھائی، اسی طرح ہم سیکھیں، اسی طرح اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اور اسی پر اپنا خاتمہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسا ہی مسلمان بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.